Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil habibil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita akan baca surah Waqiah dengan Tabarakal Muluk, dan dalam 71 kali ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi wa Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am ma'siyatik wa fadlika amman siwak. Kalau Bayu ada, coba tolong tulis itu di screen handphone supaya jamaah mudah untuk mengikuti bacaan yang akan kita baca bersama. Tawajuh kita, niat kita pada malam hari ini surat Al-Waqiah yang mendapat julukan sebagai suratul Ghina. Jadi pada masa Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud ditanyakan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan, apa perlu peruntukan daripada Baitul Mal atau paling tidak bekalan untuk anak-anak yang bakal akan ditinggalkan. Jadi kata beliau, aku telah membekali mereka dengan suatu amalan, dengan suatu bacaan yang akan menjadi pendamping keuangan keperluan hidup mereka di sepanjang hidup. Aku bekali mereka dengan suratu Al-Waqiah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan Tabarakal Muluk. Tabarakal Muluk adalah Al-Mani'ah, Al-Munjiyah, surah yang akan menjadi penyelamat, yang akan menjadi pembela seseorang di dalam kubur. Yang sehingga pada saat pertanyaan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir, maka suratul Muluk ialah akan menjadi peguam. Dia sebagai peguam, dia sebagai pembela yang akan membela kita di alam kubur pada saat yang dengan anggota tubuh kita mungkin sudah tidak ada satu yang bergerak atau tidak ada yang mampu untuk menjawab soalan-soalan yang ditanyakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbathan wa kuntum azwajan thalatha. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون إذا بتا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بلى أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم اللهم اجعلنا منهم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور كادوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها كلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إذ الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
قيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Bang Muhsin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaikatil muqarrabin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب حسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك
بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود
أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأرجان ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار والأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار
وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأنيار افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأنيار افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأنيار تائب بالأنصار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار تائب بالأنصار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار تائب بالأنصار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار تائب بالأنصار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار تائب بالأنصار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار تائب بالأنصار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار تائب باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار تائب باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار تائب باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأنيار افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان مفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان مفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأرجان مفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان مفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان مفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان مفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان مفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان مفتاح باليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان افتح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأرجان مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا
wa baina qaumina bil haqq wa anta ghairul fatihin wa ba'd. Ahbabana fillah, para aiza, pada pertemuan kita di malam hari yang telah lalu kita ada sedikit menyentuh tentang syarat-syarat yang disyaratkan dalam pelaksanaan salat Jumat. Di antara daripada syarat-syarat yang disyaratkan dalam pelaksanaan salat Jumat dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah adam at-ta'addud. Makna daripada ta'addud, tidak terdapat dua Jumatan di tempat yang berdekatan. Ada ta'addud, tidak berbilang-bilang. Jadi kalau seandainya di satu kampung, di satu tempat, di mana dengan jumlah bilangan penduduk tempatan tadi itu katakan saja tidak lebih daripada dalam 1.000 orang. Sedangkan di kampung tadi itu terdapat 2 buah masjid. Dengan salah satu daripada 2 buah masjid itu sudah boleh menampung, bahkan kapasiti salah satu daripada 2 masjid tadi itu boleh mencapai sampai kepada 2.000 orang. Maka bagaimana kira-kira kalau pada saat masing-masing melaksanakan salat Jumat di masjid yang berdekatan dengan tempat kediamannya, sehingga dengan jamaah tiap masjid ada dalam 500 orang. Jadi permasalahan yang dimasalahkan bukan lagi tentang istitannya, bukan tentang dukurah laki-laki, mukallaf, baligh, bebas, mustautin, tidak berhalangan, tidak ada sepanjang kuduran, tidak. Yang dibicarakan sekarang ini syarat dalam pelaksanaan salat Jumat harus tidak didahului atau tidak disertai oleh Jumatan di tempat yang berbeza atau di tempat lain. Yang kalau pada itu dengan jumlah bilangan yang 1.000 orang tadi itu dikumpulkan di salah satu daripada 2 buah masjid, mereka boleh berkumpul di tempat berkenan. Di samping dia sebenarnya tidak mutlak harus di masjid. Jadi katakan saja 2 buah masjid, masing-masing daripada masjid tadi itu hanya boleh menampung dalam 300 orang, 600. Masih ada dalam 400-an lagi. Tapi antara 2 buah masjid tadi itu dapat satu stadium, satu dataran, yang di situ boleh menampung sampai kepada 2-3 ribu orang. Boleh tak masing-masing melaksanakan salat Jumat di masjid yang berdekatan dengan karya atau juga dengan tempat kediamannya, masing-masing dengan jumlah bilangan yang cukup? Ulama Syafi'iyah, bahkan jumhur ulama mengatakan selama Jumatan masih dapat dilaksanakan di tempat yang sama, bergabung, berkumpul di tempat yang sama, maka Jumatan tidak boleh dilaksanakan di tempat lain. Kalau ternyata dalam jumlah bilangan yang cukup lumayan ramai, itu boleh tertampung jumlah bilangan yang banyak tadi itu dalam 2 buah masjid. Masing-masing masjid boleh menampung 1.500 penduduk karya, tidak kurang daripada dalam 3 ribuan. 3 ribuan tadi itu boleh dibagi 2, 1.500 dah selesai. Maka yang walaupun di sampingnya lagi ada masjid, ada surau, ada tempat, maka kita tidak boleh melaksanakan salat Jumatan pada masjid yang ketiga. Selama memungkinkan tertampung jumlah bilangan yang ramai tadi itu dalam 2 buah masjid, tak boleh Jumatan dilaksanakan lebih daripada 2 buah masjid. Itu namanya adamut ta'addud. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, ta'addud berbilang-bilang dalam melaksanakan salat Jumat, di saat semuanya boleh berkumpul di satu buah masjid, maka tidak boleh kita adakan pada 2 buah tempat. Boleh berkumpul dalam 2 tempat, tidak boleh kita adakan dalam 3 tempat. Boleh terkumpul semuanya dalam 4 tempat, tidak boleh kita laksanakan dalam 5, 6, 7 tempat. Begitulah seterusnya. Kalau berlaku yang semacam itu, di sana Jumatan, di sini Jumatan, di sana juga Jumatan. Ada 3 tempat melaksanakan salat Jumatan di tempat yang sama atau di kampung yang sama. Sedangkan dengan mereka yang pada 3 tempat tadi itu boleh dikumpulkan di satu tempat. Sebab ada masjid yang muatannya sampai kepada 5.000 misalnya. Maka salat Jumatan yang sah daripada 3 kumpulan tadi itu adalah yang paling awal takbiratul ihramnya. Siapa yang duluan takbiratul ihram, itulah salat Jumatan yang benar. Kecuali 1,
Kalau ternyata masjid yang sana dengan jamaahnya, masjid yang sini dengan jamaahnya, ini jamaah tidak boleh dikumpulkan, begaduh. Mungkin karena situ agak kesalafi sedikit. Ya ini kepada kaum tua, yang sana pemahamannya Muhammadiyah, yang sini pemahamannya adalah NU. Kalau gabung, masalah, gaduh. Jadi tak akan selesai suasana dengan aman dan nyaman. Kalau macam itu tak apa. Juga di sana minta maaf kalau seperti dulu masa zaman hijau dengan biru. Sana biru, sini di sini hijau. Nah, kalau perasaan yang lain bersama Abi sekarang ini, kalau ada daripada Pulau Pinang, di Pulau Pinang ada satu masjid namanya Masjid Papan dengan Masjid Batu. Masjid Papan dengan Masjid Batu. Masjid Papan itu hijau. Masjid Batu itu adalah biru atau sebaliknya. Udah lupa dah. Jadi dulu ada pengurusnya Tuan Haji Mukhtar Tontra, itu yang jadi pengurus di masjid itu. Jadi saya mengisi pengajian di sana kalau tidak salah dalam tiap bulan atau 2 kali dalam sebulan di Masjid Batu. Masjid Batu itu punyanya hijau, sementara Masjid Papan itu yang punyanya biru. Ini kalau setiap berkumpul begaduh, tidak ada masalah. Sana masjid, sini masjid, sana penuh, sini juga penuh. Jadi ta'adudul Jum'ah itu dapat kita lihat seperti di Mesir. Di Mesir, Masjid Sayyidina Hussein penuh, Masjid Azhar pun juga penuh, dan Rasa pun juga penuh, tak ada masalah. Jadi kalau seandainya tidak ada tempat yang boleh menampung kita semuanya, boleh saja Jumatan dikerjakan dalam beberapa tempat. Satu, di antara daripada pembahasan, jadi kita simpulkan saja, boleh saja Jumatan dilaksanakan di beberapa tempat kalau diperlukan. Jarak ukuran antara masjid dengan masjid itu tidak ada. Tidak mesti harus 2 km. Tidak mesti harus 3 km, tidak mesti harus diukur. Yang penting sana penuh, sini juga penuh. Digabungkan ke sana, sana tidak boleh menampung. Kumpul ke sini pun juga yang di sini juga tidak boleh menampung. Atau boleh menampung tapi bergaduh. Boleh menampung tapi beda aliran, beda mazhab atau juga beda parti politik. Seperti itu tidak ada masalah. Oke. Kemudian di antara daripada pertanyaan yang ditanyakan oleh si penanya kita malam kemarin tentang jumlah bilangan yang 4 orang atau 4 orang ikut mazhab Imam Abu Hanifah Nu'man, atau pendapat yang melaksanakannya dengan jumlah bilangan kurang daripada 40, seperti ada di sebagian masjid di Shah Alam dulu diizinkannya setakat dalam 20-an saja. Itu bagaimana kira-kira? Jadi yang pertama, salat Jumatan. Mudah dipahami, salat Jumatan yang dilaksanakan satu, ya imma tidak cukup jumlah bilangannya menurut mazhab Syafi'iyah dengan Hanabilah. Syafi'iyah 40, Hanabilah itu adalah 50. Atau 12 dalam mazhab Malikiyah. Atau salat Jumatan yang jumlah bilangannya cukup tapi bukan mustautinun. Kesemuanya sebagian besarnya adalah mukimun. Seperti salat Jumatan yang dikatakan di Putrajaya. Yang di Putrajaya, Masjid Putrajaya itu hanya tempat kerja di situ, bukan tempat permukiman. Kalau ada tempat kediaman pun, apartemen, banglo, itu mereka berikan tinggal di sana hanya untuk sementara waktu. Niat dalam hati akan kembali ke tempat kediaman, ke kampung masing-masing. Jadi yang macam itu statusnya, orang yang seperti itu tidak disebut mustautin. Mustautin, seseorang yang duduk di satu tempat untuk seumur hidup, nak mati, nak duduk sampai meninggal dunia, nak duduk sampai mati di tempat berkenaan. Abi sekarang berada di Terong Cekak Jering. Kalau rencana Abi duduk di sini untuk seumur hidup, mati di sini, Abi jadi mustautin. Tapi selama Abi masa ada niat untuk kembali ke Indonesia atau kembali ke tempat asal, akan kembali ke Banjarmasin. Kalau Abi duduk di Malaysia sampai berpuluh-puluh tahun sekalipun, tetap Abi tidak termasuk mustautin yang boleh melaksanakan salat Jumatan secara berasingan daripada warga tempatan. Wajib Abi untuk melaksanakan salat Jumat, tapi orang-orang yang statusnya macam seperti Abi tidak boleh melaksanakan salat Jumat secara berasingan. 2. Jadi yang pertama, yang kurang jumlah bilangan jamaahnya. Yang kedua, ada kemungkinan ta'adud di tempat kita, berbilang-bilang. Yang ketiga,
karena ramai bukan mustautin. Yang melaksanakan semuanya adalah pekerja staf kerajaan yang hanya berada di Putrajaya untuk bekerja, bukan untuk berdomisili, bukan untuk bermukim selama-lamanya untuk seumur hidup. Tidak tinggalkan Putrajaya kecuali kalau untuk keperluan yang diperlukan. Ataupun juga ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Jadi di antara daripada syarat-syarat dalam mazhab kita, kalau dalam mazhab Malikiyah masjid, kalau dalam mazhab kita jumlah bilangan, maka salat Jumatan yang Abi syorkan kemarin dikerjakan di rumah. Kalau kapasitas masjid tidak boleh menampung, jika masjid ternyata tetap tegas, tidak membenarkan orang salat dengan jumlah bilangan lebih daripada yang dibenarkan, maka mereka-mereka yang salat di rumah dengan adik-beradik jumlah bilangan yang 5-6 orang, 7 orang, 10 orang. Kalau cukup pun bila jumlah bilangannya sampai kepada 40, mereka buat di restoran, tetap saja masih ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kekurangannya mereka mengerjakan salat Jumat di beberapa tempat. Di beberapa tempat yang berbeza-beza, pada mereka boleh berkumpul di satu tempat. Maka salat Jumatan yang semacam itu, salat Jumatan yang kebanyakan daripada pesertanya atau dengan sidang Jumatannya itu di kalangan para mukimin atau orang-orang yang musafir, itu menurut semua mazhab, Al-Imam Syekh Yusuf Nabhani menulis kitab salat Jumatan yang kita kerjakan, yang pada saat di satu tempat itu ada satu lokasi yang boleh menampung kita semuanya, tapi kita kerjakan di beberapa tempat. Ada satu tempat yang boleh menampung kita semuanya, tapi kita kerjakan salat Jumat di beberapa tempat, yang walaupun atas pertimbangan yang telah kita sebutkan tadi, itu dianjurkan dengan kita untuk melaksanakan salat zuhur setelahnya. Timbul pertanyaan, memangnya tidak sah kah? Bukan pasal tidak sah, sah-sah saja, tapi keluar daripada khilaf. Sah menurut ulama Malikiyah, jumlah bilangannya 12 orang, tapi mereka mensyaratkan harus di dalam masjid. Sekarang kita kerjakan di rumah. Sah menurut ulama Hanafiyah, tapi ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bi khuttatil balad, di tengah-tengah kota. Dalam mazhab Hanafi tidak boleh dilaksanakan di tengah jalan. Nah, sekarang kawasan bandar dengan kawasan kita melaksanakan salat Jumatan. Kawasan kita adalah kawasan perkelangan. Kelang kita terpencil jauh, di situ tidak ada perumahan. Dia bukan kampung, dia terpencil jauh dalam beberapa km daripada bandar atau daripada kampung. Nah, jadi akan lebih aman, akan lebih selamat seperti salat yang kita sebutkan tadi itu, yang kurang jamaahnya, yang terdapat berbilang-bilang di satu tempat, yang dikerjakan bukan di dalam masjid. Selepas salat Jumat, buat laksanakan lagi salat zuhur setelahnya. Lebih-lebih lagi yang melaksanakan salat Jumat besok live, ikut TV, berimam kepada TV yang menyiarkan secara langsung melalui RTM daripada masjid mana, Masjid Mahmud namanya, di kawasan Putrajaya atau di kawasan mana saja. Kita tidak tahu posisi itu, cuman hanya sekedar melakukan apa yang terboleh kita lakukan. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi Abi rasa tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan salat Jumat ini sudah selesai. Nanti kalau seandainya ada yang masih belum jelas tentang salat Jumat, tolong ditanyakan kembali. Hababana fillah, jadi besok dapat panggilan, tidak dapat panggilan daripada pihak masjid untuk datang salat jamaah, jangan lupa mandi, sebelum mandi potong kuku, bersihkan anggota tubuh sebersih-bersihnya, kemudian pakai pakaian serba putih, budayakan berpakaian putih pada hari Jumat. Jadi sebagaimana pakaian kita di tempat-tempat kerja, tuh kalau kita dengan stesen minyak Shell misalnya kuning, Petronas hijau, Maybank atau kuning kah, Maybank tak pasti.
Kalau dengan seumpama Simbi merah barangkali Air Asia merah. Kalau dengan Garuda hijau. Kalau dengan Mas corak-corak bunga-bunga itu pakaian pramugarinya. Jadi kalau tak pakai pakaian seragam semacam itu kita akan diberikan peringatan. Yang walaupun Allah tidak memberikan peringatan, tapi coba kembali biasakan untuk sebati hidup dengan amalan-amalan sunnah. Pakai minyak harum, berpakaian serba rapi kemas. Jangan sibukkan diri dengan urusan dunia, sebab telah detik-detik kita dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai dengan kita yang tidak memperhatikan perintah Allah, sehingga urusan kita tidak diperhatikan oleh Allah. Kita tak nak kalau Allah menjauh daripada kita. Kita tidak mau kalau sampai kita sudah tidak dipedulikan oleh Allah. Bi aywadin yahimun, di lembah mana akan binasa, tak nak. Kita ingin hidayahnya Allah, petunjuknya Allah, taufiknya Allah. Agar bagaimana Allah tengok kita ada satu usaha serius. Ada satu upaya yang memang betul-betul usaha yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan salat Jumat. Kalau bukan karena halangan dan rintangan yang melintang, kita akan melaksanakannya. Pergi, bawa sejadah, minyak harum, pergi sebelum adzan berkumandang pada pukul 12.30 kita sudah menuju masjid. Ternyata tidak dibenarkan masuk. Oke, tunggu di beranda. Ternyata tidak dibenarkan beranda. Tempat parking, asalkan kita tidak dihalau, asalkan tidak disaman, tunggu. Dengarkan khutbah daripada cermin kereta. Turunkan cermin kereta, jalankan ikon tak kesah. Ikon sendiri dalam kereta di situ, buka cermin. Kenapa? Supaya khutbah kedengaran pada kedua telinga kita. Ikuti khutbah, jangan main handphone. Nanti kita menyibukkan diri pada waktu-waktu ibadah. Allah tak pedulikan doa permintaan kita. Allah tak pedulikan kita zikir tak zikir, salat tidak salat. Na'udzubillah, musibah yang paling besar saat ketika pada waktu melakukan satu kesalahan kita tidak sedar dengan kesalahan kita. Musibah yang paling besar kalau pada waktu kita jadi orang yang ghafil, menjadi manusia yang lengah dan yang lalai. Na'udzubillah, kalau sampai Allah tidak memperdulikannya. Jadi peduli betul, ambil berat betul sebagaimana yang sewajarnya. Jadi kita dengar cermat khutbah yang disampaikan sampai habis, kamar berkumandang di sahut, Allahu Akbar. Selesai salat, kita salat di samping kereta. Rasanya tidak ada orang yang melarang seseorang salat di samping kereta. Tak ada. Bahkan sampai di Saman juga kalau pada waktu kita salat di samping kereta atau kita bayar salat di belakang masjid misalnya jauh, asalkan suara imam dapat didengar dan kita dapat mengikuti pergerakan imam, salat kita sudah sempurna insyaAllah. Tapi macam mana pun salat seperti itu, kalau seandainya kita salat ikut masjid yang kapasitinya atau jamaahnya ada 100 orang, sah salat yang di dalam karena memang mereka memenuhi syarat. Hanya permasalahan kita salat jauh daripada masjid atau masjid ditutup, pagar masjid ditutup, kita di luar pagar, itu tidak perlu diulang. Kenapa? Sebab dalam mazhab Malikiyah masih boleh. Dan juga pada masa yang sama kita berjamaah dengan jamaah yang sah. Yang saya katakan tadi ulang salat duhur, misal kalau seandainya yang mengerjakan itu semuanya mukimin, seperti mereka-mereka di Putrajaya tidak ada orang mustautin, itu ulang salat duhur. Begitu juga dengan jumlah bilangan yang tidak cukup, ulang salat duhur. Begitu juga di tempat yang ramai, kelompok Bangla kumpulannya, Indonesia kumpulannya, kemudian daripada Penajam kumpulannya, Penang kumpulannya, Kelantan kumpulannya, masing-masing buat kumpulan-kumpulan dalam melaksanakan salat Jumat. Itu semuanya elok khurujan minal khilaf untuk melaksanakan salat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini ada satu soalan lagi, bukan satu, banyak nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk penanya yang tentang salat Jumat, yang tentang vaksin dan lain sebagainya, itu Abi cukupkan sampai di situ. Kita berpindah kepada pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, adakah roh orang yang telah meninggal dunia dapat melihat suasana yang berlaku di alam dunia, yakni di dalam rumah mereka, dan adakah roh itu boleh balik ke rumahnya? Ini pertanyaan. Jadi apakah kira-kira orang yang berada di alam barzah ikut mimpi-mimpi yang dimimpikan oleh
ulama-ulama kita dahulu, ulasan yang diulas panjang, cerita mimpi kejadian yang dimuat oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ar-Ruh. Mungkin Salafi Wahabi tidak mau baca kitab itu, atau kalau baca pun mereka tidak akan menceritakan. Bahkan ada yang mentaklik kitab tersebut, mengatakan tidak selayaknya Imam Ibnul Qayyim menyebut-nyebut perkara yang berkenaan dengan al-manamiyat. Dia perumpamaan yang diperumpamakan, alam barzah itu lebih luas daripada alam kita. Perbandingan antara alam barzah, alam kubur, dengan alam dunia, seperti perbandingan antara alam roh dengan alam dunia. Seperti apa besarnya alam roh, yang hanya seukuran bayi di dalam perut, kalau dibandingkan dengan seperti apa luasnya dunia. Jadi, yang berada di alam roh, tidak boleh tahu tentang keadaan yang ada di dunia. Tapi yang berada di dunia boleh tahu sedikit sebanyak, tapi tidak secara terperinci tentang keadaan di dalam rahim. Alam rahim, bayi yang berada di dalam rahim tidak boleh tahu tentang keadaan dunia itu seperti apa. Tapi kita yang di dunia, kita boleh mengetahui sedikit sebanyak, khususnya dengan peralatan-peralatan yang canggih, tentang perkembangan bayi di dalam rahim. Dengan ultrasonografi, bagikan gam, bunyi, itu napasnya. Kemudian scan, tuh kepala tuh kaki, tuh tangan, tuh bakalan jadi jari tangan. Tuh kita boleh tahu. Begitu juga yang berada di alam barzah boleh tahu tentang keadaan di alam dunia. Macam mana mereka boleh tahu? Itu ilmu dzalika indallah. Nabi kita tidak rincikan macam mana dengan mereka boleh tahu. Yang secara pasti mungkin diberitakan oleh Allah. Mungkin ada suatu anugerah atau suatu perkara yang kita tidak tahu tentang hakikatnya, di mana dengan perkara tersebut dengan mereka boleh tahu tentang keadaan di rumahnya atau tentang keadaan keluarganya. Tapi yang secara pasti pengamatan daripada orang yang sudah meninggal itu tidak berbeda dengan pengamatan seseorang yang masih hidup. Dan kedua, roh terbagi dua, muna'amah, mu'adzabah. Arwah muna'amah itu diberikan leluasa kebebasan untuk kesana dan kemari. Mungkin saja roh tadi itu datang berkunjung ke rumahnya, datang berjelma kesana dan kemari, itu bukan merupakan satu hal yang mustahil. Sebagaimana roh para nabi-nabi dan rasul pada masa mereka terkumpul semuanya di Baitul Maqdis dengan diimami oleh baginda Rasulullah SAW. Roh yang Allah perbentukan kembali seperti jasad-jasad mereka, atau roh yang dikandung oleh jasad pada waktu mereka masih hidup. Maka ada yang mengatakan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu tidak betul. Nabi kumpulkan hadis yang berkenaan dengan Isra Mi'raj tidak kurang daripada dalam 48 orang rawi yang meriwayatkan. Hadisnya mutawatir, boleh membawa kepada kekufuran kepada orang yang ingkar. Oke, kamu yakinkah, percaya tak? Kalau tak percaya tak apa ya, kami percaya. Yang pada saat ketika itu Nabi kita telah mengimami para nabi-nabi dan rasul, berjumpa rohan wa jasadan dengan roh dan jasad kepada para nabi-nabi dan rasul di langit yang pertama dengan Nabiullah Adam, dengan Nabiullah Yahya, dengan Nabiullah Musa, dengan Nabiullah Isa, dengan Nabiullah Yusuf, dengan Nabiullah Idris, dengan Nabiullah Harun. Langit yang ketujuh dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semuanya. Jadi tentang kunjungan roh si mati ke rumah itu boleh berlaku, bukan suatu hal yang mustahil. Tentang si mati mengetahui bergantung dengan si matinya itu seperti apa. Tapi alam arwah, alam barzah itu memungkinkan untuk mereka tahu tentang keadaan-keadaan yang berlaku di dunia. Dan juga ada riwayat di dalam kitab Ar-Ruh juga diceritakan, ini menunjukkan kalaulah mereka mengetahui tentang keadaan di dunia itu pun, tapi itu tetap saja tidak lengkap. Tidak lengkap macam mana? Bergantung kepada kedudukannya, posisinya masing-masing. Nabi kita bersabda, kalau pada saat ketika aku tengok amalan perbuatan daripada umatku itu ternyata daripada perkara yang tidak elok, aku akan mohonkan keampunan kepada mereka. Tapi kalau ternyata amal ibadah daripada umatku itu di kalangan, itu ternyata daripada perkara-perkara elok yang baik, maka aku akan bersyukur, berhamdalah, mengucapkan luahan rasa syukur kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana buktinya mereka tidak diberikan leluasa secara mutlak, sebab dikatakan kalau pada waktu ada yang meninggal dunia, maka roh-roh yang telah meninggal atau orang-orang mati yang sudah meninggal duluan itu akan datang mengunjunginya, menanya macam mana keadaan keluarga, macam mana istri aku, macam mana anakku, macam mana, macam seperti dengan seseorang yang baru datang musafir yang dapat menginformasikan suasana keadaan di kampung, di tempat kediamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allah, Babana fillah. Ini dengan pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jika kita zikir bersama? Kita letakkan mangkok atau botol air dan jampikan untuk kesehatan atau apa saja hajat. Itu sudah dijawab kemarin, boleh-boleh saja, silakan saja, elok dan bagus. Abi yang dimuliakan, bilakah sujud syukur boleh kita lakukan? Bolehkah sujud syukur setelah setiap kali selesai salat kerana mensyukuri diberi kekuatan, kemampuan untuk menunaikan salat tersebut? Bagaimana hukumnya? Mohon pencerahan. Okey. Ini tentang sujud syukur. Sujud syukur itu kita laksanakan dalam dua keadaan. Satu, pada waktu kita mendapatkan satu nikmat mutajaddidah, nikmat baru. Yang kedua, pada waktu dengan kita terelak daripada bahaya. Alhamdulillah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha menakdirkan, hanya Dia saja yang selamat. Semua penumpang habis meninggal dunia, Dia seorang yang terselamat. Semua yang naik bas berkenaan, pada waktu bas tadi itu jatuh ke sebuah jurang, ke dalam jurang, tak ada satupun yang selamat, melainkan seorang ibu dengan bayinya. Misalnya, dulu seperti cerita tsunami. Justru yang kuat berjalan, kuat lari ke sana kemari, kuat maratonnya, semuanya meninggal. Yang selamat justru yang lumpuh. Ada juga di antara daripada mereka yang selamat itu justru seorang perempuan, makcik tua, yang tidak boleh berjalan ke sana kemari, terus selamat. Ada juga di antara daripada mereka diselamatkan dengan apa saja, tak tahu. Macam seperti ekor saja, macam seperti ekor lembu dipegang, dibawa jalan, dibawa berenang, lari, laju sekali sampai terdampak di pesisir setelah tsunami itu berakhir. Rupa-rupanya yang dipegang tadi itu tidak lebih daripada ekor ular yang menyelamatkannya. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Pendek kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, konsentrasi saya terputar. Tentang sujud syukur, pada waktu kita dapat berita, halo, Assalamualaikum, salam, wabarakatuh. Ini siapa nih? Tuan Syekh kah? Ya, Alhamdulillah. Syekh, Alhamdulillah dapat kebenaran untuk berangkat pergi ke Mekah pakai jet pribadi, tanpa dos vaksin, baik di sini maupun juga di sana, tanpa harus prosesi urusan visa dan lain sebagainya. Saya menjadi tetamu kerajaan Arab Saudi. Syukur, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah niat yang pertama, takbir yang kedua, sujud dengan tumakninah yang ketiga, kemudian salam yang keempat, tartib yang kelima. Ingat, ada 5 rukun dalam melaksanakan sujud syukur, seperti kita melaksanakan sujud sajadah di luar salat. Sujud sajadah di luar salat mempunyai 5 rukun. Rukun yang pertama, niat dalam takbir. Allahu Akbar, dalam hati sengaja aku melaksanakan sujud syukur. Takbir, niat. Niat dalam takbir. 2. Syarat yang ketiganya adalah sujud. Dengan tumakninahnya, bacaan tidak perlu. Bacaannya terserah. Mau dengan subhanallah boleh, mau dengan sajadah wajhililladzi khalaqa wa sawwara pun juga silakan. Tak ada pakai baca-bacaan pun juga tidak ada masalah. Yang penting sujud tidak terlapik dahinya. Yang penting sujud dengan 7 anggota. Yang penting sujud dengan persyaratannya. 3, 4, salam. 5, tertib dengan urutan yang disebutkan tadi. Bila dapat pekerjaan yang dilamarnya, alhamdulillah dapat jawaban, mak ayah setuju, restu untuk kita menikah lagi. Maaf, untuk kita menikah. Silap-silap lagi, menikah lagi. Alhamdulillah
Ternyata doa, ya Allah Arhamar Rahimin, lembutkan hatinya ya Allah. Akhirnya sang istri rupa-rupanya Allah ilhamkan, belum lagi meminta kepada sang istri restu dan persetujuannya, ternyata istri sudah bawakan calon. Bang, ini yang 3 orang ini macam mana menurut abang? Ada apa sih ya? Tak apalah, hanya setakat tahu aja yang mana yang paling bawah. Jadi kita katakan ketiga-tiganya cantik. Menurut abang yang mana yang paling cantik? Ya kalau menurut saya sih cantik ketiga-tiganya lah. Memangnya kenapa sih? Tidak ada apa-apa. Abang coba tentukan yang mana yang paling cantik. Yang mana yang hati abang agak berkenan. Memangnya kenapa? Tidak ada apa-apa. Nah, setelahnya kita katakan itu mungkin yang nomor 1 tuh nampak kelihatan lebih daripada yang 2 terakhir. Masya Allah tabarakallah, dia uruskan segala-galanya. Kejutan pada malam Jumat atau pada siang hari Jumat, kita dipersilakan untuk menikahnya rukun, aman, damai, sentosa. Misal saja, jangan khayal. Jadi Allahu Akbar, sujud syukur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat uang karun, sujud syukur. Dapat kenaikan pangkat, sujud syukur. Alhamdulillah diberikan kebebasan, tanpa harus membayar pampasan, tanpa harus membayar tebusan. Alhamdulillah dapat aman dan selamat, sujud syukur. Terelak daripada bahaya, daripada malapetaka. Tuh ternyata semuanya tenggelam, semuanya hangus, semuanya kena saman. Dia seorang saja yang tidak kena saman. Dia seorang saja yang diberikan peluang oleh Allah untuk dapat melaksanakan salat Jumat. Yang lain semuanya terhalang, sujud syukur. Tapi seperti pada tiap kali salat terus sujud syukur, ulama mengatakan nikmah mutajaddidah, nikmat bukan nikmat yang daripada anugerah pemberian yang selalu. Kalau kita nak sujud syukur, tak sujud kesyukuran, tak kesujudan. Napas nikmat, tengok nikmat, dengar nikmat, makan selera nikmat, tidur nyenyak nikmat. Tuh kalau kita nak sujud seperti itu tak kesujudan. Jadi kata ulama sujud syukur itu atas satu nikmat baru, atas satu nikmat besar, atas satu nikmat yang di luar daripada dugaan, atas satu nikmat yang tidak ada sebelumnya. Itu berkenaan dengan sujud syukur. Oke, kita tengok lagi kalau ada pertanyaan yang tidak terlalu panjang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Abi, saya nak tanya, kalau tempat itu tidak dapat kebenaran dari ulil amri untuk menunaikan salat Jumat, tapi dibuat juga dengan beberapa jamaah, adakah salat Jumatannya sah atau perlu diqadur, diqadha semula salat jika dah buat? Allah. Jadi pertama, salat Jumat tidak jauh berbeda statusnya dengan salat 5 waktu. Ada tak pendapat mana-mana ulama, mazhab yang mana, mufti yang mana, kiai yang mana, tu guru yang mana, hadis yang mana, yang mensyaratkan salat 5 waktu itu dikerjakan harus dengan izin daripada ulil amri? Tak ada. Kalau tidak diizinkan pun tetap dengan kita berkewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu. Kalau dengan salat 5 waktu saja, yang dengan statusnya dibuat daripada salat Jumat, itu tidak perlu izin kebenaran daripada ulil amri, maka dengan salat Jumatan pun juga seperti itu. Sebab bukan setakat ulil amri, itu perintah kepada yang paling di atas daripada atas yang di atas daripada ulil amri, sang pencipta yang memerintahkan, yang wajibkan kepada kita fas'au ila dzikrillah. Tentang perizinan daripada ulil amri itu adalah penataan, pembangunan masjid, mungkin dibenarkan untuk dibangun di situ atau juga tidak dibenarkan, itu cerita lain. Jadi bezakan antara kebenaran daripada ulil amri untuk kita membangun masjid di sana, atau juga dengan surah itu dijadikan sebagai masjid Jumat, yang di surah itu diizinkan untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, itu cerita lain. Itu tidak sama dengan salat Jumatannya. Kalau dengan salat Jumatannya, kalau tanpa perintah atau tanpa arahan atau tanpa kebenaran daripada ulil amri pun, tetap dengan kita berkewajiban untuk melaksanakannya. Ikut mazhab jumhur, salat Jumat tidak disyaratkan harus di dalam masjid. Makanya kemarin kita cadangkan, kita boleh melaksanakannya di rumah. Sebagaimana kita melaksanakan salat di rumah, 5 waktu kita berjamaah di rumah, kerjakan juga salat Jumat di rumah dengan keluarga.
perempuan boleh melaksanakan salat Jumat, boleh, tapi tidak menggugurkan kewajiban. Kan kalau pada waktu dengan perempuan melaksanakan salat Jumat bergabung dengan orang-orang yang melaksanakan salat Jumat, Jumatan yang dilaksanakan oleh perempuan itu akan menggugurkan salat duhurnya. Tapi tiap kekurangan syarat yang ada dalam pelaksanaan salat Jumat, maka salat duhur kita laksanakan setelahnya. Jadi kalau seandainya tidak dapat izin sekalipun daripada ulil amri untuk mendirikan salat Jumat, tetap saja dengan kita berkewajiban untuk melaksanakannya. Jadi misal seperti yang saya katakan tadi, kalau ternyata masjid hanya dibenarkan oleh pihak ulil amri untuk 100 orang saja, masih ada ribuan. Yang ribuan tadi itu ya di tempat yang memungkinkan dengan mereka, mungkin pergi ke masjid yang lain, mungkin ke masjid, pergi ke surau masjid, surau tapi berstatus masjid, atau surau tapi dilaksanakan salat Jumat. Nah, atau seperti yang kita katakan tadi itu di sebuah apartemen kah, restoran kah, rumah kah, buat salat Jumatan di situ dalam jumlah bilangan yang secukupnya. Tapi tetap salat zuhur wajib mereka kerjakan kembali. Kenapa? Karena ada masalah tadi, diantaranya ta'adud, diantaranya masalah bilangan, diantaranya masalah mustautin dan lain sebagainya. Kembali, bismillahirrahmanirrahim. Allah waktu kita, oke, sabar. Mungkin dalam satu pertanyaan lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Minta maaf jamaah semuanya. Saya ada musyawarah dengan kawan-kawan, lupa pada pukul 10.30 atau pada pukul 9.30 waktu Bogor. Jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pertemuan esok hari. Hada wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.